بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم شامل نصاب حمد پڑھیں گے جس کے شاعر ہیں حفیظ جلندری۔ حفیظ جلندری کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک جانی مانی شخصیت ہے، ہمارے قومی ترانے کے خالق ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہر ایک شخص جو ہے وہ کسی اور شاعر سے واقف ہو نہ ہو، حفیظ جلندری کے نام سے جو ہے وہ ضرور واقف ہیں۔ مثنوی، گیت، غزل، نظم میں بھی انہوں نے طبع آزمائی کی اور بڑے کامیاب شاعر رہے۔ ان کا اصل نام محمد حفیظ تھا اور حفیظ جو ہے وہ تخلص کرتے تھے، جلندھر میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ جلندری لکھتے تھے۔ شاہنامہ اسلام ان کی ایک جو ہے وہ قابل قدر تخلیق ہے۔ اردو کی قومی، ملی اور رزمیہ شاعری میں جو ہے جو انہوں نے عمدہ اضافہ کیا۔ تو حفیظ جلندری کی چند جو اہم تصانیف ہیں ان میں سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں اور چونٹی نامہ جو ہے وہ ایک خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ حمد ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توضیح بیان کی جاتی ہے۔ نظم کے لفظی معنی جو ہے وہ لڑی میں پروئے جانے کے ہیں، کیونکہ اس کے اشعار جو ہیں وہ آپس میں باہم مربوط ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ موتیوں کی مالا کی مانو جو ہے وہ آپس میں مربوط اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک شعر کا مفہوم دوسرے میں، دوسرے کا جو ہے وہ تیسرے میں پایا جاتا ہے، چونکہ ایک عنوان کے تحت جو ہے وہ حمد لکھی جاتی ہے، یا کوئی بھی نظم جو ہے وہ ایک عنوان کے تحت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ شاعر کی مجبوری ہے کہ وہ بعض جو ہے اس کو ایک ہی پیرائے میں یا ایک ہی مضمون کو جو ہے وہ اس کے عنوان کے تحت بیان کرتا ہے۔ آتے ہیں جی اپنے سبق کی طرف۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے، زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ کشاکش سے مراد ہے جی کھینچا تانی، صدائے کہ صدا کہتے ہیں جی آواز کو، اور ہاؤ ہو سے مراد جو ہے وہ دنیا کی گہما گہمی ہے، دنیا کی جو رونق ہے اس سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جی اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس نے صرف ایک لفظ کن کہہ کر جو ہے وہ عالم کو تخلیق فرمایا ہے۔ یہ ساری دنیا جو ہے وہ خدا نے ایک لفظ کن کہہ کر جو ہے وہ پیدا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں جو ہے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ کن فیکون، کہ جب وہ کسی اللہ خدا جو ہے وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، تو فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا کو جو ہے وہ رونقیں بخشیں، طرح طرح کے جو مظاہر فطرت ہیں، یہ پہاڑ، چرند پرند، دریا، موسموں کا بدل بدل کر آنا، رات دن کے جو ہے وہ آنے جانے میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے جی کائنات میں جو ہے جی ایک گہما گہمی، ایک رونق جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ایک لفظ کن سے جو ہے وہ اس عالم میں جو ہے وہ یہ کاشاکاشی، یہ رونق جو ہے اور اس دنیا کے سارے معاملات جو ہیں وہ اسی ایک حرف کن سے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس خدا تعالیٰ نے جب لفظ کن فرمانے کے بعد دنیا کو جو ہے وہ پیدا فرمانے کے بعد اس میں طرح طرح کی جو ہے جو زندگی گزارنے کے معاملات ہیں یا مظاہر فطرت یا دنیا کی جتنی بھی جو ہے وہ رونقیں ہیں، اس میں اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو ہے وہ اس سے بھر دیا، اس ہر طرف جو ہے وہ گہما گہمی ہے، رونق ہے، اور انسانوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ضروریات کے لیے جو ہے وہ بے شمار چیزیں پیدا فرمائیں اس دنیا میں، اور ان کی تگ و دو جو ہے وہ بھی اس دنیا کی ان کو ان چیزوں کی ان نعمتوں کے جو ہے وہ حصول کی تگ و دو جو ہے وہ بھی اس دنیا کی گہما گہمی سے ہی جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہی ہے جی جو اس
تمام کائنات کی خالق و مالک ہے، اور اس کے حکم کے بغیر جو ہے وہ اس دنیا کا کوئی کام بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ایک پتا بھی جو ہے وہ خدا کی مرضی سے جو ہے وہ مرضی کے بغیر جو ہے وہ ہل نہیں سکتا، اور کوئی ایسا شاخ سے ٹوٹنے والا پتا تک نہیں ہے کہ جس کا علم یا جس کی خبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نہ ہو۔ اور وہ عالم جو ہے اتنا بڑی یہ کائنات اور اس کی گہما گہمی اور اس کی رونقیں اور اس کائنات کے جتنا بھی جو ہے وہ اس کارخانہ قدرت کا جو نظام ہے، وہ صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن سے جو ہے وہ اس کو پیدا فرمایا۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ نظام آسمانی سے مراد ہے جی کہ آسمان کا نظام، حکمرانی سے مراد ہے جی وہ بادشاہت ہوتی ہے، اور بہار جاودانی جیسے حیات جاوداں کا آپ نے لفظ سنا ہوگا جی کہ ہمیشہ کے رہنے والی زندگی، بہار جاودانی سے بھی مراد جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ باغبان جو ہوتا ہے وہ باغ کی دیکھ بھال کرنے والا اس کا جو ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ دنیا کا جو باغ ہے اس کی باغبانی جو ہے، اس کی دیکھ بھال جو ہے وہ جو ہے وہ خدائے بزرگ و برتر جو ہے وہ کرتا ہے۔ مفہوم سادہ سو جو ہے وہ یہ ہے جی کہ آسمان کا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہی سے جو ہے وہ قائم ہے، اور دنیا کے باغ میں جتنی بھی رونقیں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی اس کی بہار ہے، وہ جو ہے وہ خدا کی باغبانی کی وجہ سے ہی جو ہے وہ باقی ہے۔ شاعر یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ حمد میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آسمان کا جو نظام ہے یہ تیرے ہی حکم سے جو ہے وہ چل رہا ہے، اور خدا ہی کی وہ ہستی ہے، وہ واحد ہستی ہے جو ہے اس سارے نظام کائنات جو ہے وہ نظام آسمانی جو ہے اس کو چلانے والی ہے۔ سورج، چاند، ستارے ہیں جی، کتنے بڑے بڑے سیارے ہیں جو اس جو ہے جی کہ آسمان میں اس فلک میں جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، اور ہر ایک سورج کا، چاند کا اور بڑے بڑے جو سیارے ہیں ان کا اپنے مدار میں جو ہے وہ گھومنا، اور ان کا اپنے مدار میں جو ہے وہ حرکت کرنا، یہ سارا نظام جو ہے جی وہ اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہت کے اور خدا کے حکم کے ہی جو ہے وہ تابع ہے، کہ ہر ایک سیارہ، ہر ایک چیز جو ہے وہ اپنے ہی مدار کے گرد گھوم رہی ہے۔ وہ اگر اپنے دائرے سے، اپنے معیار سے، اپنے مدار سے جو ہے وہ باہر نکلتی ہے تو کائنات جو ہے وہ تباہی و بربادی جو ہے جی وہ اس کائنات میں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جی سورج اور چاند کا جو ہے اپنے اپنے وقت پر نکلنا، اپنے وقت پر غروب ہونا، وہ سب جو ہے وہ اسی ایک بادشاہ جو ہے وہ اس کے حکم کے تابع ہے۔ دن رات کا بدل بدل کرانا جانا جو ہے جی وہ اسی کے حکم سے جو ہے وہ زمین و آسمان پر جو ہے وہ اسی کی بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے دم سے ہی جو ہے وہ یہ دنیا کی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی بہار ہے۔ اس شعر میں جو ہے وہ مختصراً شاعر نے جو ہے اس دنیا کو ایک باغ کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس باغ کا جو باغبان ہے، اس باغ کا رکھوالا جو ہے، اس کی حفاظت فرمانے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اس باغ کا مالی ہے، اس لیے اس دنیا میں جو ہے وہ بہار جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والے، اور خدا تعالیٰ کے سوا اس زمین و آسمان کی بادشاہتوں کا مالک اور ہمیشہ کی جو بہار ہے اس کا مالک، یا اس دنیا کا جو باغ ہے اس کا جو ہے جی کہ باغبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ جلوہ آرا سے مراد ہوتا ہے جی جلوہ دکھانا، ظاہر ہونا۔ دسترخوان نے نعمت یا مظاہر سے مراد ہے جی کہ ظاہر، سامنے کی چیز۔ زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، اسی بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ اس سے مراد یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے جو ہیں وہ اس کائنات میں ہر طرف جو ہے وہ نظر آتی ہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ انسان کے کھانے کے لیے جو ہے وہ بے شمار اور طرح طرح کی جو ہے وہ نعمتیں پیدا فرمائی ہیں۔
کائنات کی زمین کی ہر چیز سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا جلوہ جو ہے وہ ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا شاہد ہے، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا گواہ ہے ہر ایک جو ہے وہ جو مظاہر فطرت ہے۔ جیسے پہلے ہماری جو ہے وہ بات ہو چکی ہے کہ رات اور دن کا جو ہے وہ بدل بدل کے آنا، سورج اور چاند کا جو ہے وہ اپنے مرکز کے گرد، اپنے مدار کے گرد گھومنا، موسموں کا جو ہے وہ بدل بدل کے آنا، بہار خزاں، خوبصورت وادیاں، جو یہ جتنے بھی چیزیں، ایک پھول، طرح طرح کے جو ہے وہ پھولوں کا کھلنا، یہ سب چیزیں جو ہیں جی وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی شاہد ہیں، اس کے جلوے ان مظاہر قدرت سے جو ہے مظاہر ہیں، سامنے ہیں، نظر آتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو مظاہر فطرت ہیں، یہ جو مخلوقات ہیں، یہ جو چرند پرند ہیں، یہ جو خوبصورت مناظر جو ہیں، کہ ان کا پیدا کرنے والا جو ہے وہ کوئی ہے، اور زمین سے جو ہے جی وہ کھیتیوں سے، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ہے وہ اناج پیدا فرمایا، طرح طرح کے جو پھلدار درخت ہیں، اور جو جانور جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان پر حلال فرمائے، اور طرح طرح کی کتنی جو ہے وہ نعمتیں کہ جن سے ہمارا دسترخوان جو ہے وہ سجا ہوتا ہے، اور انواع و اقسام کے کھانے اور نعمتیں جو ہیں وہ انسان کے کھانے کے لیے جو ہے وہ میسر ہیں، تو ان سب چیزوں کا جو ہے وہ پیدا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، کہ زمین کی جو ہر چیز ہے، ہر شے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، وہ نظر آتا ہے۔ زمین میں جو ہے جو وہ بسنے والی ہر چیز جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ اس کا بنانے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نے انسان پر جو ہے وہ طرح طرح کی نعمتیں جو ہیں وہ انسان کے لیے جو ہیں وہ اتاری ہیں، پہاڑ، سمندر، دریا، درخت، سب جو ہیں وہ ان چیزوں کا شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوتا ہے، ان سے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اس کی قدرت کے جلوے جو ہیں وہ ان چیزوں سے ظاہر ہوتے ہیں، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں یہ چیزیں کہ ان کا پیدا فرمانے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے جو ہے وہ انسان اور باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا رازق ہے، اور ان کو جو ہے وہ رزق پہنچانے والا ہے، جو بے شمار نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی، نہ صرف انسان کے لیے بلکہ جو دیگر مخلوقات ہیں ان کے لیے بھی، ان کی بھی جو ہے وہ رزق روزی کا بندوبست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ ان چیزوں کا، نعمتوں کا جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ سورۃ الرحمن میں جو ہے وہ کیا گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس ہے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہمیں جو ہے ان تمام نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اس کی ذات باری کی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ خشک و تر سے مراد جو ہے جی وہ خشکی و تری ہے، کہ سمندر جو ہے جتنا حصہ اس کائنات کا، اس دنیا کا پانی پر مشتمل ہے، اور جتنا جو ہے وہ خشکی پر جو ہے مشتمل ہے، اجالا اور تاریکی، رات اور دن کا جو ہے وہ بدل بدل کے آنا، چاہے کوئی چیز اندھیروں میں، تاریکیوں میں پوشیدہ ہے، یا روز روشن کی طرح جو ہے وہ آیا ہے، چاہے وہ خشکی ہے یا تری ہے۔ خشک جو ہے وہ زمین جو ہے اس پر بسنے والی جو مخلوقات ہیں، یا سمندر ہے، یا پانیوں کے اندر جو ہے وہ بسنے والی جو جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب میں جو ہے وہ کیا ہے، اسی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شان نظر آتی ہے، کہ ان کا تخلیق کرنے والا، ان کا پیدا فرمانے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ خواجہ میر درد کا ایک جو ہے وہ بڑا مشہور شعر ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر دے در دیکھا۔ شاعر کہتے ہیں جی کہ دنیا میں جو ہے وہ جتنی بھی چیزیں ہیں، سب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ جو ہے وہ ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ جلوہ نظر آتا ہے ہر ایک چیز سے، سردی گرمی سے، بہار خزاں، خشک اور تر جو چیزیں ہیں، روشنی اور اندھیرا جو ہے وہ ہر چیز میں جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا جو ہے وہ جلوہ ظاہر ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ خدا کی ذات کا ادراک کرنا چاہے، اس کی ذات کے بارے میں جاننا چاہے، تو اسے جو ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ
پر تو وہ اس کا جلوہ جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے. خدا نے جو ہے وہ دنیا میں جو طرح طرح کی نعمتیں اور طرح طرح کی جو ہے وہ چیزیں جو پیدا فرمائی ہیں، مختلف موسم بنائے جو بدل بدل کر جو ہے وہ آتے جاتے ہیں، خزاں، بہار، سرد، گرم موسم جو ہے، اور رات اور دن جو ہیں جو بدل بدل کے جو ہے وہ آتے ہیں. ہر چیز سے جو ہے غرض کے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو جلوہ جو ہے وہ ظاہر ہے. قرآن کریم میں جو ہے اسی طرح ارشاد ہوتا ہے کہ یقیناً رات دن کے بدل بدل کر آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. انسان دنیا میں ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرتا ہے، ان سے نبرد آزما ہوتا ہے. کبھی اچھے اور کبھی برے جو ہیں وہ دن انسان کی زندگی میں جو ہے وہ آتے رہتے ہیں. نشیب و فراز جو ہیں وہ اس کی زندگی میں آتے ہیں، اور ہر قسم کے حالات جو ہے وہ ان کا پیدا فرمانے والا اور ان سے جو ہے وہ ان آزمائشوں سے جو ہے کہ نمٹنے کا حوصلہ دینے والا اور اس کی طاقت دینے والی بھی جو ہے جی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. رات دن اور تاریکی اور اجالے سے جو ہے وہ ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے. شعر ہے جی، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات و حیوانات کا خالق. مخلوقات جو ہے جی مخلوق کی جمع ہے. نباتات سے مراد ہوتی ہے جڑی بوٹیاں، جمادات جو ہیں وہ بے جان اشیاء کو کہا جاتا ہے، اور حیوانات سے مراد جو جانور ہیں وہ ایسے ہیں. یعنی کہ غرض کائنات میں جو بھی چیز ہے، ہر ایک چیز کا جو ہے خالق اور مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. خدا تعالیٰ جو ہی ہے جو ساری دنیا کا، اس کائنات کا پیدا فرمانے والا ہے، اور اس دنیا کی تمام مخلوقات بھی جو ہیں وہ اسی نے پیدا کی ہیں، اور وہی جو ہے وہ ان کا خالق و مالک ہے. اس دنیا میں جتنے بھی درخت، پودے، جڑی بوٹیاں ہیں، ہر جاندار اور بے جان شے جو اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کی ہیں، اس کا مالک اور خالق جو ہے وہ اس کا بنانے والا، اس کا پیدا فرمانے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. ہر چیز جو ہے وہ اس کا، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان، پہاڑ ہوں، دریا ہوں، پودے ہوں، درخت ہوں، انسان ہوں، جانور، چرند پرند، یعنی کہ دنیا کی ہر شے جو بھی اس کائنات میں موجود ہے، اور جو ان کا جو ہے وہ پیدا فرمانے والا اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ جو ہے وہ انسان کو معلوم ہے، جن کے بارے میں جو ہے وہ نہیں جانتا، اور جو کچھ بھی جو اس کے نظروں کے سامنے ہے، جو کچھ بھی جو ہے وہ انسان کی دراگ سے، اس کے جو ہے وہ حد نگاہ سے اوجل ہے، پرے ہے، وہ سارے سب کا جو ہے وہ خالق و مالک اور اس کا پیدا فرمانے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. وہی ہے خالق دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا. کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے وہ خالق ہے انسان کے دل کا اور انسان کے دل کے نیک ارادوں کا. یعنی کہ انسان کے دل میں جو ہے وہ پیدا ہونے والا، انسان کے دل میں اٹھنے والا ایک خیال جو ہے، کہ بھید جو ہے، اس سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واقف ہے. اور وہی جو ہے وہ ہمارے باپ دادوں کا، ہمارے آبا و اجداد کا جو ہے وہ پیدا فرمانا والا بھی وہی ہے. ہزاروں جو ہے وہ سالوں سے یہ کائنات جو ہے وہ چل رہی ہے. ہمارے باپ و اجداد، ان کے باپ دادا جو تھے، ان کے جو باپ دادا تھے، باپ و اجداد، جتنا بھی آپ جو ہے وہ پیچھے جا سکتے ہیں، جتنا بھی آپ سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نسل انسانی میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، تو ان سب کا جو ہے وہ پیدا فرمانے والا اور ان کا خالق و مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ. یہ شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت جو ہے وہ اس کو اس شعر میں بیان کرنے کے ہمارے ہر طرح کے جو ہیں وہ دلی ارادے جو ہیں، انسان کے دل میں اٹھنے والا جو ایک خیال بھی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واقف ہے. اگر ہمارے دل میں جب کسی نیک کام کا ارادہ بھی جو ہے وہ کرتے ہیں، تو خدا تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جان لیتا ہے کہ اس نیک کام کی تحریک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں جو ہے وہ نیکی کے کاموں کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے، وہی جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ بخشش کا جو ہے وہ سامان کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ہمارا مالک بھی، اور ہمارے بزرگ جو ہیں، جو اس آبا و اجداد جو ہیں، جو اس دنیا سے جو ہے گزر چکے، وہ ان کا بھی مالک ہے. غرض کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت جو ہے وہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گی، ازل سے ہے اور ابد تک جو ہے وہ باقی رہے گی. بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے،
محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جو ہے وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوا ہے. انسان جو ہے وہ دین اسلام پر جب وہ پیدا ہوا ہے. ایک بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دین اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے, اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو مفہوم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا. یہ ان کے باپ ہیں جو ان کو یہودی, نصرانی اور عیسائی بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہر بشر کو جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا فرمایا ہے, اور اس کے دل میں جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عزت و حرمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ انسان کے دل میں موجود ہے, کہ مسلمان کے جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ خدائے بزرگ و برتر جس نے جو ہے انسان کو پیدا فرمایا, اسے جو انسان کو جو وہ اسلام کے اصولوں اور اسلامی تعلیمات پر جو ہے وہ چلنا سکھایا ہے, اور اس کے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا اور جو ہے وہ زندگی سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باعث وجہ تخلیق کے کائنات ہیں, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو اپنا رب ہونا بھی جو ہے وہ ظاہر نہ کرتا. اس سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو ہے محبت جو ہے وہ بھی جو ہے وہ شعر سے ظاہر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو انسان کے دل میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائی ہے, کیونکہ یہ کائنات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہی جو ہے وہ تخلیق کی گئی ہے. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ محبت پیدا فرمائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا بھی یہ طریقہ کار ہونا چاہیے, ہمارا بھی یہ فرض ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں بھی نبی پاک کی جو ہے وہ محبت ہونی چاہیے, اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر جو ہے وہ عمل پیدا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم کو مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو, اللہ بھی تم سے جو ہے وہ محبت رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا, بشر کو کیا کیا کہ فطرت اسلام پر پیدا کیا, اور اس کے دل میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائی. تو تشریح طلب بات ہو, کسی لفظ کا معنی یا کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئی ہو, آپ کامنٹس کے ذریعے سے, میسیجز کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. آئندہ سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.